بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الحکم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ الحکم، فیصلہ کرنے والا، وہ جو فیصلہ کرنے کا اصل حقدار ہو۔ اللہ تعالیٰ حقیقت میں وہ الحکم ہے جن کے فیصلے سب پر نافذ بھی ہوتے ہیں اور مانے بھی جاتے ہیں، اور پوری کائنات میں اسی کا فیصلہ چلنے والا ہے۔ کوئی اس کے فیصلوں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس کے فیصلے میں سب کے لیے خیر اور بھلائی ہے، سب کا فائدہ ہے۔ اس کے فیصلے حق کو باطل سے الگ کرنے والے ہیں۔ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اسی کا فیصلہ بہترین فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی وہ اپنی مرضی اور پسند کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے، جس کے فیصلے سے بڑھ کر عدل والا فیصلہ کسی اور کا نہیں، جس کی بات سے سچی بات کسی اور کی نہیں، اور کوئی اور اس کے فیصلوں کو بدل بھی نہیں سکتا، اور وہ کسی پر ظلم بھی نہیں کرتا۔ دنیا اور آخرت میں اس کے سارے فیصلے قابل تعریف ہیں، تو انسان کے لیے لازم ہے وہ اس کے فیصلوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے فیصلوں کے آگے سر جھکا دے اور ان پر راضی ہو جائے۔ تو جو اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان راضی نہ بھی ہو تو اصل میں فیصلہ تو اسی کا ہے، جو وہ چاہے کرے، کیونکہ فیصلہ کرنے کی پوری قوت اور اختیار تو اسی کے پاس ہے۔ قرآن میں آتا ہے، اور اللہ کا فیصلہ تو ہو کر رہنے والا ہے۔ ایک جگہ آتا ہے، اللہ کا فیصلہ طے شدہ فیصلہ ہے، یعنی اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور جب اللہ کسی قوم پر مصیبت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا، اور اس کے مقابلے میں کوئی اس قوم کا مددگار بھی نہیں ہو سکتا، یعنی دنیا کی باقی ساری اقوام مل کر بھی اسے اس مصیبت سے نہیں نکال سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں کائنات میں مختلف چیزیں کام کر رہی ہیں، سورج، چاند، ستارے وغیرہ، ان کے بارے میں بھی جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ مثلاً ہم میں سے اگر کوئی یہ چاہے، آج میں اپنے کام سے لیٹ ہو رہا ہوں، اس لیے سورج کو روک لیا جائے تاکہ ٹائم رک جائے، تو ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ سورج اپنے وقت پر نکلے گا اور اپنے وقت پر غروب ہوگا۔ اسی طرح بادل کے آنے کو، بارش کے برسنے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر قرار پکڑا۔ وہی رات کو دن میں ڈال دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے پیچھے دورہ چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، یعنی یہ سب اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، اسی نے پیدا کیا ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا، کیونکہ وہ ان کا مالک ہے، کوئی انسان نہیں۔ بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اسی طرح سورج کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورج اپنی مکمل گزرگاہ پر چل رہا ہے، یعنی اس کے گزرنے کے راستے بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں۔ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ اسی طرح چاند کی منزلیں بھی مقرر کر دیں، کس دن فل مون ہوگا، کس دن پہلی رات کا چاند ہوگا، اور کس دن چاند نظر نہیں آئے گا۔ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طے کردہ ہے، اور اسی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ اس طرح بادل کو آسمان میں پھیلاتا ہے، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ انسان کی شکل و صورت میں بھی اللہ کا فیصلہ ہی نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا، پھر تجھے برابر کیا، جس صورت میں بھی اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا، یعنی تمہارے جسم کا ایک ایک جوڑ اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق ہے۔ پھر انسانوں کو مختلف رنگوں میں پیدا کیا جانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی زمین کی مٹی کے ساتھ بنایا، جس میں ہر طرح کی، ہر رنگ کی مٹی شامل تھی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی کالا ہے تو کوئی گورا ہے، کوئی سرخ ہے تو کوئی سفید ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت طبیعت کا ہے۔ یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر مبنی ہے۔
اس طرح جو انسان پر آزمائشیں آتی ہیں یہ بھی اللہ کے فیصلے ہیں۔ دنیا میں کسی جان کا لانے کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ کون انسان کب کہاں کس کے گھر میں پیدا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جس جان کا پیدا کرنا لکھ دیا ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی، یعنی وہ دنیا میں آ کر رہے گی۔ اسی طرح زندگی کے علاوہ موت کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ کس کو پیدائش کے ساتھ مر جانا ہے، کس کو 1 سال کا، کس کو 100 سال کا فوت ہونا ہے، اور پھر کس زمین پر فوت ہونا، یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سن کر سر خم کر دینا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر اس میں کوئی ان کا اپنا اختیار رہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ہی اپنا فیصلہ سمجھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا، خوشی اور رضامندی سے قبول کرنا ہے، کیونکہ جو دل کی تنگی کے ساتھ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو الحکم مانتے ہوئے ہم سب کو اس کے فیصلوں کو قبول کر لینا چاہیے، خواہ وہ ہماری زندگی اور موت کے فیصلے ہوں اور خواہ وہ ہمارے دین کے معاملے میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔